بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، جن کو ذبیح ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے والد محترم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے انہیں ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کی قربانی کیوں پیش کی تھی، اور جب حضرت عبد المطلب اپنے صاحبزادے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی قربانی پیش کرنے لگے اور ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے لگے تو کیا معجزہ رونما ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے سب سے چھوٹے ان کے بیٹے تھے، لیکن امام سہیلی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ سے چھوٹے تھے اور حضرت عباس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے تھے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ حضرت عبد المطلب کی بیوی حضرت فاطمہ بنت عمر کی اولاد میں سے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ محترم ساتھیو، یہ تو سب جانتے ہیں کہ آب زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت جاری فرمایا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اہلیہ اور اپنے 6 ماہ کے شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور جب اپنے بیٹے کی پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش جاری رکھی تو انہیں پانی کہیں بھی نہ ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں کو رگڑنے کی وجہ سے چاہے زمزم کو جاری فرما دیا تھا۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے چاہے زمزم کے ارد گرد پتھروں کی ایک منڈیر قائم کر دی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چاہے زمزم مٹی میں اٹ گیا تھا اور اس کی نشاندہی کرنا آسان نہ رہی تھی۔ جب خانہ کعبہ کی تولیت حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے چاہے زمزم کی وہ کھوئی ہوئی نشاندہی کو دوبارہ جاری رکھنے کے لیے اس کی کھدائی کرنے کا اور اس کو ڈھونڈنے کا اعلان کیا، تو اہل عرب سے اپنے تعاون کی اور اس کام میں ان کی مدد کی درخواست کی، لیکن اہل عرب میں سے کوئی بھی اس کام کو ان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر کار حضرت عبد المطلب اپنے صاحبزادے حضرت حارث کے ساتھ اس کام میں جت گئے، لیکن عرب والوں نے انہیں پاگل، دیوانہ اور مجنون اور یہاں تک کہ بہت کچھ کہا اور ان کے ساتھ لڑائی بھی کی اور ان کو منع بھی کیا، لیکن ان دونوں باپ بیٹوں نے اپنے کام کو جاری رکھا، لیکن یہ دونوں باپ بیٹے ناکام رہے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اے خانہ کعبہ کے رب، اگر تم مجھے 10 بیٹے عطا کرے جو کہ بڑے ہو کر میرے معاون اور مددگار بن جائیں اور میرے بازو بنے، اور پھر مجھے چاہے زمزم کی کھوئی ہوئی نشاندہی بھی مل جائے، تو میں ان اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی تیری راہ میں پیش کروں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے حارث کی چند روز کی مشقت اور محنت کے بعد چاہے زمزم کی نشاندہی ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور عرب دستور کے مطابق چاہے زمزم مل جانے کے بعد عبد المطلب کی سرداری اور بزرگی پورے عرب میں طائب ہو گئی تھی، اور اہل عرب اور تمام قبائل حضرت عبد المطلب کی عزت اور توقیر کرنے لگے تھے اور ان کو اپنا سردار اور بزرگ سمجھنے لگے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے، جو کہ سب جوانی کی عمر کو پہنچے اور حضرت عبد المطلب کے بازو بنے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے اپنے ان بیٹوں میں سے کسی ایک کو قربان کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی، تو وہ قرعہ اندازی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے نام پر نکلی۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اپنے اس صاحبزادے حضرت عبداللہ کے ساتھ بے پناہ پیار بھی کرتے تھے، لیکن اپنی منت پوری کرنی بھی ضروری تھی۔ اس کے باوجود اپنی منت کو پورے کرنے کے لیے وہ قربان گاہ کی طرف جانے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو ساتھ لے کر جانے لگے، تو اہل عرب نے اور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے بھائیوں اور بہنوں نے حضرت عبد المطلب کو روکا، اور اہل عرب میں سے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ ایک سجاع نامی کہنہ ہے، اس سے رجوع کر لیا جائے، وہ تم لوگوں کو اس منت کے بارے میں آگاہ کر دے گی۔ اس کہنہ نے تجویز پیش کی کہ اپنے بیٹے عبداللہ کے نام پر اپنے دستور کے مطابق جو انسان کے خون کی قیمت ہے
انسان کے خون بہا کی قیمت 10 اونٹ ہے اپنے بیٹے کے نام پر اور 10 اونٹوں کے نام پر قرعہ اندازی کرو۔ اگر تو قرعہ تمہارے بیٹے کے نام پر ہی نکلے تو پھر دوسری جانب 10 اونٹ اور بڑھا دو اور پھر قرعہ اندازی کرو۔ اگر پھر بھی قرعہ تمہارے بیٹے عبداللہ کے نام پر ہی نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو اور تب تک اونٹوں کی تعداد 10 کر کے بڑھاتے رہو جب تک قرعہ اندازی تمہارے بیٹے کی بجائے ان اونٹوں کے نام پر نہ نکل آئے، اور پھر جتنے بھی اونٹوں کے نام پر قرعہ اندازی نکلے گی اتنے اونٹ قربان کر دینا تو تمہاری منت پوری ہو جائے گی اور تمہیں اپنے بیٹے عبداللہ بن عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے یا ذبح کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اس کاہنہ کی بتائی ہوئی تجویز پر اور مشورے پر عمل کرتے ہوئے پہلے 10 اونٹوں پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے اور پھر 20 اونٹ ہوئے تو تب بھی قرعہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے نام پر ہی نکلا۔ ایسے ہی وہ 10 اونٹ بڑھاتے رہے لیکن قرعہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ہی نام پر ہی نکلتا رہا، اور آخر کار جب 100 اونٹ ہوئے اور قرعہ ڈالا گیا تو وہ قرعہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی بجائے اونٹوں کے نام پر نکلا، اور یوں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قربانی کی بجائے ان 100 اونٹوں کو قربان کر دیا گیا اور حضرت عبد المطلب کی منت کو پورا کیا گیا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو ذبیح ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو ان کے والد گرامی نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی تربیت عالم غیب سے بھی ہوتی رہی۔ وہ اس طرح ہوتی تھی کہ ایک دن آپ نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب سے عرض کیا کہ والد گرامی، جب کبھی بھی میں بطائے مکہ اور کوہ بصیرہ کی وادیوں کی جانب جاتا ہوں تو میری پشت سے نور چمکتا اور دمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ عام لوگ بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر مشرق اور مغرب کی جانب بڑھ جاتا ہے، پھر مجتمع ہو کر ابر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ والد گرامی، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور یہ ابر پارا مدور شکل اختیار کر لیتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے اور فوراً واپس آ جاتا ہے اور میری پشت میں واپس چلا جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن عبد المطلب نے اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب کو مزید بتایا کہ جب میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے مجھے آواز آتی ہے، اے وہ شخص جس کی پشت میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امانت ہے، آپ پر سلامتی ہو، اور یہ آواز بارہا مجھے آتی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک خشک درخت کے نیچے آرام کرنے کی غرض سے بیٹھتا ہوں تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے اور مجھ پر سلام کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اے جان پدر، اے میرے بیٹے، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری سلب سے رحم مادر میں ایک ایسا نطفہ منتقل ہوگا جو تمام مخلوق الہی کی بزرگ ترین شخصیت ہوگا، اور میں نے بھی ایسے بہت سے مشاہدات کیے ہیں اور مجھے بھی خواب میں اکثر بہت سی بشارتیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اول تو بت خانے جایا ہی نہیں کرتے تھے، لیکن اگر مجبوراً کسی خاص وجہ سے ان کو بت خانے میں جانا پڑ بھی جاتا تو بت چیخ چیخ کر کہتے کہ اے عبداللہ بن عبد المطلب، تمہاری پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا ہے، لہٰذا تم ہمارے قریب نہ آنا، اور یہ سعادت مند فرزند بتوں اور بت پرستوں کی ہلاکت کا سبب بھی ہوں گے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک عورت جو کہ اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی، اس نے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو جب اپنے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کو دیکھتی ہی رہ گئی اور ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کر کے حیران رہ گئی، تو اس نے پلک جھپکتے ہی حضرت عبداللہ کو نکاح کی پیشکش کر دی، جس کو حضرت عبداللہ نے رد کر دیا۔ چنانچہ جب کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مجسم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے سیدہ فاطمہ
کے بطن میں منتقل ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ایک دن دوبارہ اسی عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے، مگر اس دفعہ اس عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر اپنا منہ موڑ لیا۔ حضرت عبداللہ بڑے حیران ہوئے کہ ابھی چند دن پہلے ہی تو یہ عورت مجھے نکاح کی پیشکش کر رہی تھی اور آج اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنا منہ موڑ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس عورت سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے عبداللہ، اللہ کی قسم میں کوئی بدکار عورت نہ تھی، بلکہ میں نے تو آپ کو نکاح کی پیشکش اس لیے کی تھی کہ میں نے آپ کی پیشانی میں ایک خاص نور دیکھا تھا، ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ وہ نور، وہ چمکتا ہوا ستارہ میرے نصیب میں آ جائے، لیکن اب چونکہ وہ نور اور وہ چمکتا ہوا ستارہ تمہاری پیشانی سے تمہاری زوجہ کو منتقل ہو چکا ہے، اس لیے میں نے تمہیں دیکھ کر اپنا منہ موڑ لیا۔ محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے والدین کریمین کے صدقے سے ہمیں جنتی بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی اور آپ کے ازواج مطہرات کی اور اہل بیت اطہار کی عزت اور ان کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے اور شیئر کرنے والے کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔